محشر کے میدان میں سب ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کے چہرے سفید اور حشاش بشاش ہوں گے اور کفار کے چہروں پر اداسی اور ذلت چھائی ہوگی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم کافر ہوئے بعد ایمان لانے کے؟ پس چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوئے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بعض کے چہروں پر ایمان و تقوی کا نور چمکتا ہوگا اور عزت و وقار کے ساتھ خوش حشاش بشاش نظر آئیں گے، اور ان کے برخلاف دوسروں کے چہرے کیا ہوں گے؟ کفر و نفاق کی سیاہی سے کالے ہوں گے۔ صورت سے ہی ذلت و رسوائی ٹپک رہی ہوگی۔ ہر ایک کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہوگا۔ سورت عبس میں فرمایا، کتنے چہرے اس دن روشن اور ہنستے اور خوشی کرتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ کافر و فاجر ہوں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے نیک بندوں کے چہرے روشن ہوں گے، ان کی صورتوں سے خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی، اور جن نالائقوں نے دنیا میں خدا کو بھلا دیا، فراموش کیا، ایمان اور نیک اعمال کے نور سے علیحدہ رہے اور کفر اور شرک کی سیاہی میں گھسے رہے، قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی، ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان محشر میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اداس ہو رہے ہوں گے اور خوف زدہ ہو کر یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں ہم سے پتہ نہیں کیا برتاؤ کیا جائے گا اور کیا آفت آنے والی ہے۔ ہاں ایسی آفت آنے والی ہے جو کمر توڑ دینے والی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم کی ان کے باپ آزر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور گرد پڑی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے کہ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ ان کا باپ کہے گا کہ آج آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے آپ رسوا نہ کریں گے۔ اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، تمہارا باپ عذاب سے بچ کر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاؤں میں کیا ہے؟ وہ نظر کریں گے تو ایک گرد و غبار گندگی میں لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا۔ پھر اس بجو کی ٹانگیں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آزر کو بجو کی شکل میں کر دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو اور ان کو اپنے باپ کی صورت دیکھ کر ترس بھی نہ آئے۔ اللہ اللہ، یہ کس کے باپ کا انجام ہو؟ یہ کس کے باپ کا انجام ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، جو نبیوں کے باپ ہیں اور خدا کے دوست، جن کی ملت کا اتباع کرنے کا حکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ کافر باپ کے حق میں ان کی سفارش بھی نہ چلی۔ کہاں ہیں وہ پیر فقیر جو نسب اور رشتے پر فخر کرنے والے ہیں، جو برے کرتوتوں کے ساتھ رشتوں کی آڑ لے کر بخشے جانے کی امیدوار بنے ہوئے ہیں؟ ذرا غور کریں نا وہ کہ یہاں پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہے ہیں، یا اللہ میرے باپ کو معاف کرا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سفارش قبول نہ کی۔ کیوں؟ کافر تھے، مشرک تھے۔
تو پیروں فقیروں کی کیا حیثیت ہوگی وہاں، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں پیر کا میں مرید ہوں اور وہ مجھے بخشوا لیں گے، اسے خود نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی بخشا گیا تو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے عقیدہ جو قرآن ہمیں دیتا ہے، اور 1,24,000 نبی یہ عقیدہ لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، مہربان، سخی نہیں ہے، رحیم کریم نہیں ہے۔ واحد ذات اللہ کی ہے جو مشکل کام میں ہمارے ساتھ ہے، جو ہماری حاجت کو پورا کرتی ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔